الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ اس پاک ذات نے ایک مرتبہ پھر ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال کے اپنا گھر میں بیٹھ کے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا علم سیکھنے کے لیے منتخب فرمایا۔ دعا ہے رب لم یزل سے وہ پاک ذات ہم سب کا اپنے اس گھر میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور جو اللہ رب کریم ہمیں یہاں علم کی منفعت عطا فرمائے اس کے صدقے اللہ ہماری دین اور دنیا کی بہتریاں عطا فرمائے، اور اس پر عمل کر کے اس کو آگے پھیلا کر ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا صحیح طور پر حق اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، آج جو موضوع ہمارا اس روحانی علمی فکری نشست میں ہے وہ ہمارا موضوع با اعتبار رمضان المبارک زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ چونکہ عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر رمضان المبارک کی ایک جو فضیلت ہے، جو اس کی شان و منزلت ہے، اس حساب سے ہماری پوری امت کے اندر یہ ایک اعلیٰ ترین روایت ہے کہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے، اس کو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا صریحاً حکم آیا، وضاحت کے ساتھ حکم آیا، اور اس کو فرضیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی نماز اور زکوٰۃ ان دونوں چیزوں کو اللہ نے لازم و ملزوم کر دیا۔ اب ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے۔ نماز میں رکوع ہیں، سجود ہیں، قیام ہے، تسبیحات ہیں، وقت کا گزارنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھنا بیٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، سجدے کرنا ہے، قرآن کریم کی اس میں تلاوت کرنا ہے، وضو کر کے نماز کا ادا کرنا ہے اور اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ بالکل ایک مختلف اس کے عمل ہے، زکوٰۃ ایک بالکل مختلف عمل ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا بظاہر آپس میں کوئی میل جول نظر نہیں آتا۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، نہ وہاں تسبیحات پڑھنی ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ قیام کرنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ مسجد کا ہونا ضروری ہے، نہ کوئی جگہ کی یہاں شرط ہے، نہ کوئی لباس مخصوص ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کے حکم کو دونوں کو اکٹھا کیوں کیا؟ تو مفسرین نے، شارحین نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور اس زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی گندگی نکالی جاتی ہے، مال کی گندگی نکالی جاتی ہے، مال میں سے مال نکالا جاتا ہے، مال میں سے مال کے ذریعے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ اور بین اسی طرح جو انسان سارا دن گناہ کرتا ہے،
دیکھنے میں، بولنے میں، چھونے میں، چلنے میں، سماعت کے ذریعے، زبان کے ذریعے، جو گناہ بھی اس سے سرزد ہوتا ہے نماز کے ذریعے اس گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے سوال کیا کہ کوئی شخص جس کے گھر کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ اس نہر میں 5 وقت غسل کرے، کیا یہ ممکن رہے گا کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے، کوئی کثافت رہ جائے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اب یہ جو حدیث ہے، اگر اس حدیث کو آپ نے بھی بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، کبھی آپ نے غور کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں نہر کی مثال کیوں دی؟ یہاں کنویں کی بھی مثال ہو سکتی تھی، چشمے کی بھی ہو سکتی تھی۔ اصل میں عرب کے ہاں نہر کا ہونا بہت بڑی نعمت تھی، نہر کا جاری ہونا ایک بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ نہر عربوں کے ہاں موجود ہی خال خال ہوتی تھی۔ یعنی نہر کے پانی کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے رواں رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے، چلتا رہتا ہے۔ کنویں کا پانی کبھی سوکھ گیا اور کنویں میں سے پانی لینا تو مشقت ہے، ڈول نکالیں، اس کو نیچے کریں، وزن کھینچے، اور ایک مخصوص پانی آپ کو ملے گا۔ لیکن نہر میں جب انسان چھلانگ لگاتا ہے تو وہ پانی مخصوص نہیں ہوتا، ایک لامحدود پانی ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، جتنا آپ مرضی نہائیں، جتنا مرضی استعمال کریں۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ پانی گندا بھی نہیں ہوتا، وہ پانی گندا بھی نہیں ہوتا، آپ کو بھی پاک کرتا ہے، اور خود بھی نہر کا جاری پانی با اعتبار فقہ کیا ہوتا ہے؟ جاری پانی پاک ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے جس کے اوپر کثافت غالب نہ ہو۔ جیسے اب ہماری نہریں، اس پر کثافت گندگی غالب آ گئی ہے، اب یہ پانی پاک نہیں رہا، جس میں گٹروں کا پانی ہے، جس میں کچرا ڈالا گیا ہے، اب اس پر کثافت غالب ہے۔ اور ایسا پانی جس پر کثافت غالب نہ ہو اور وہ جاری ہو تو وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ جیسے دریاؤں کا پانی ہے وہ پاک ہے جب تک کہ اس پر کثافت غالب نہ ہو۔ سمندر کا پانی پاک ہے، اسے وضو کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس پر کثافت غالب نہ ہو۔ اسی طرح کھالے کا پانی، نہر کا پانی، تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر کے سامنے 5 وقت نہر گزر رہی اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہو، کیا میرے صحابی اس کے جسم پر میل رہے گا، کچیل رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جب نماز پڑھنے والا 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو نماز بھی گناہوں کی پاکی ہے، جسم کی جتنی بھی خطائیں ہیں، جسم کے اوپر جتنے بھی گناہ ہیں، خواہ وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، نماز اس سے بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر بھی ایک بڑی حکمت ہے کہ ہم غسل اگر کر رہے ہیں تو غسل کے اندر ہمیں حکم ہے کہ غرارہ کیا جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے اور پورے جسم پر پانی بہایا جائے 1 مرتبہ۔ اب جب ہم یہ غسل کر لیتے ہیں تو کوئی شخص جو غسل اس نیت سے کرتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں، تو فقہ کے اعتبار سے اسے وضو کرنے کی اب ضرورت نہیں رہی۔ وضو کرنے کی کر لے تو سنت ہے، نہ کرے تو اب اس کے لیے کوئی شرط باقی نہیں ہے۔ اور سنت بھی اس صورت میں ہے کہ وہ وضو پہلے کرے اور غسل بعد میں کرے۔ بعد میں وضو کرنا نہ یہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ نفل ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اگر ہاں وضو ٹوٹ گیا، غسل تو آپ نے کر لیا لیکن نکلنے لگے تو پیشاب آ گیا، ری خارج ہو گئی، پخانہ آ گیا، یا کوئی اور عذر، خون نکل گیا، چوٹ لگ گئی تو اتنا خون بہہ گیا کہ اب وہ وضو نہیں رہا، تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ادروائز آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پورا غسل کر لیتے ہیں، سنتیں بھی ان کی تقریباً مکمل ہوتی ہیں، اور پھر آگے بار وضو کر رہے ہیں۔ بھائی کیوں وضو کیا؟ یہ نہایت اسراف ہے۔ جب آپ نے غسل کیا، خواہ وہ غسل جنابت تھا، خواہ وہ نفلی غسل تھا، یا وہ مستحب غسل تھا، جو غسل بھی آپ نے کیا اور اس میں 3 فرائض پورے کر لیے، اور اب آپ کپڑے پہن کے باہر آ گئے، تو اب آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔
اسی طرح اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو پوچھا گیا فقہاء کرام سے کہ اس میں ناک میں پانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ فرمایا ناک میں اس لیے پانی ڈالا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ناک کے اندر شیطان بسیرا کرتا ہے، ناک کے اندر شیطان بسیرا کرتا ہے، جب اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ وہ منہ میں بسیرا کرتا ہے، زبان گندی کر کے، غیبت، چغلیاں، بے حیائی کی، فحش کلامی کی باتیں کر کے، تو جیسے ہی ہم نے کلی کی، غرارہ کیا تو شیطان یہاں سے بھی دفع ہو گیا۔ منہ دھویا تو منہ پر جتنے گناہوں کے اثرات تھے، آنکھیں بھی پاک ہو گئیں، چہرہ بھی اس سے پاک ہو گیا۔ پھر ہم نے مسح کیا، سر پر جتنے گناہوں کی ہم نے سوچ گندی سوار کر لی تھی، انسان بے شمار ایسے گناہ ہیں جنہیں گناہ بے لذت کہا جاتا ہے، جن کے وہ سوچ سوچ کے مزے لیتا ہے، صرف مزے لے رہا ہے اور گناہ ہو رہا ہے، کسی تصویر کو بنا کے، کسی منظر کو سامنے رکھ کے۔ تو جیسے ہی وہ مسح کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کا بوجھ اس کے سر سے اتار دیتا ہے۔ جب وہ کانوں میں انگلیاں پھیرتا ہے تو جتنے گناہ کی باتیں اس نے کان سے سنی ہوتی ہیں، ایسا کلام جو نہیں سننا چاہیے تھا، اس پر حرام تھا، اس نے سنا، خواہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، جیسے حرام موسیقی ہے، وہ سنی، اب وہ اس کے کان میں چلی گئی، اب وہ زبان پر بھی بار بار آ رہی ہے، ذہن پر بھی سوار ہے۔ تو جیسے ہی مومن کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے تو جتنے گناہ کے اثرات کانوں میں ہوتے ہیں، حضور کی سنت کے صدقے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے صدقے کان پاک ہو جاتے ہیں۔ پھر گردن کے اوپر مسح کرتا ہے، گردن کے اوپر بھی انسان، آپ غور کر کے دیکھیں، جب بندہ تھکا ہوتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ انسانی جسم میں اس کی گردن دکھ رہی ہوتی ہے، چونکہ یہ ہب ہے، جتنے آپ کے پٹھے ہیں، اعصاب ہیں، آپ کے نروز ہیں، اس کا مرکز گردن ہے، وہ گردن سے گزر کے اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں۔ اب جب وہ گردن پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گردن پر مسح کرنے کے صدقے گردن کے اوپر جتنا بوجھ ہے، گناہوں کے اثرات ہے، شیطان اس پر قابو ڈالتا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ یہ باتیں ابھی زکوٰۃ کے موضوع سے ہم ہٹ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں زکوٰۃ سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے یہ لفظ ہزاروں نہیں لاکھوں بار سنا ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں متعصب شخص ڈالا جائے گا۔ کون؟ متعصب شخص۔ کون ہوتا ہے متعصب شخص؟ پتہ ہے کوئی اس کی تعریف کرے گا؟ متعصب کس کو کہتے ہیں؟ حسبیت رکھنے والا، یہ سب سے بہتر لفظ ہے۔ عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی تنگ نظری کی سوچ جو اپنی برادری کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتا، اپنی فرقے کے بارے میں سوچتا ہے، یہ متعصب ہے۔ اپنی برادری کے بارے میں سوچتا ہے، حضور نے فرمایا یہ متعصب ہے۔ اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے، یہ متعصب ہے۔ اپنی زبان کے بارے میں سوچتا ہے، متعصب ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کو جہنم میں گرایا جائے گا، غرق کیا جائے گا، وہ متعصب ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں فلاں شخص بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ متعصب ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، یہ جہنمی ہے، یہ اپنی قوم کی قومیت کی نمائندگی میں لڑ رہا ہے، اللہ کی خاطر نہیں لڑ رہا، اللہ کی خاطر نہیں لڑ رہا۔ اور ایسا ہی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے کئی کافروں کو مارا، لیکن ایک تیر لگا، اس کی جان نکل گئی، تو فوراً جبریل امین آئے، یا رسول اللہ یہ شخص جہنمی تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اس کے دل میں نہ اللہ کی محبت تھی نہ اللہ کے رسول کی محبت تھی، یہ اپنی گروہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، اپنے قبیلے کی بہادری دکھانے کے لیے لڑ رہا تھا، ہم اتنے بہادر ہیں۔ اب یہاں تک دیکھیں کہ اللہ کتنا خالص ہو کر بندے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو متعصب کا لفظ کہاں سے نکلا؟ کبھی غور کیا؟ اب یہاں میں جو مقصد سمجھانا ہے، عصب سے نکلتا ہے۔ کہاں سے؟
اعصاب سے، جس کے اعصاب پر ہر وقت شیطان رہتا ہے وہ متعصب ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ متعصب کا جو لفظ ہے وہ عصب سے نکلا ہے، اور جس کے اعصاب پر ہر وقت شیطانیت، قومیت، گروہ بندی، شر سوار رہتا ہے، لیکن جیسے ہی مومن اللہ کی خاطر مسا کرتا ہے اللہ اس کے اعصاب کو ہلکا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے اعصاب کو ہلکا، اس کے تعصب نکل جاتا ہے۔ یہ نماز کی بڑی وضو کی برکت ہے۔ اسی طرح پاؤں کا غسل ہے، 3 دفعہ پاؤں کو دائیں پھر بائیں پھر خلال کرتا ہے، دھوتا ہے۔ تو جتنے چل کر حرام قدم غلطی سے گیا، جان کر گیا، بوجھ کر گیا، سہون قصدن گیا، اللہ اس چلنے کی جتنی خطائیں ہیں وضو کی برکت سے پاک فرما دیتا ہے۔ اب یہ پورا ایک سٹرکچر ہمارے سامنے آ گیا کہ نماز ہمیں کیسے پاک کرتی ہے۔ نماز ہمیں ابھی صرف وضو ہوا ہے، اب آپ باقی چیزوں کو خود سمجھیں کہ قیام ہے تو اس کی کیا برکات ہیں، سجود ہیں، رکوع ہیں، اس کی کیا برکات ہیں، تشہد ہے تو اس کی کیا برکات ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں قرآن پڑھنا ہے اس کی کیا برکات ہیں، تسبیحات ہیں، حدیث۔ پوری نماز اصل میں حدیث ہے، جو نماز ہے وہ کیا ہے، حدیث ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں آیا نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا، قرآن میں بس یہ بتایا وَرْكَعُوا مَرَّاقِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نہ قیام کا زیادہ اللہ نے ذکر کیا، نہ سجود کا، اللہ نے سینٹر پوائنٹ کا ذکر کیا رکوع کا، کیونکہ رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر پسند تھا کہ پہلے زمانے میں جو کفار تھے، فرعون تھے، قارون تھے، حامان تھے، شداد تھے، نمرود تھے، یہ اپنے لوگوں سے پہلے رکوع کروایا کرتے تھے۔ کیا کروایا کرتے تھے؟ رکوع کرایا کرتے تھے، پھر سجدہ کروایا کرتے تھے، اور سب سے پہلے وہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کرتے تھے بندے کو۔ تو یہ تینوں عمل کفار اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے تھے، اور اللہ نے ان ساری چیزوں کی نفی کرنے کے لیے ان کو میرے آقا کے صدقے امت کے لیے نماز کے لیے فرض قرار دے دیا۔ قیام بھی فرض، رکوع بھی فرض، اور سجدہ بھی فرض ہو گیا۔ ان چیزوں کو فرضیت کا درجہ ملا کہ جو کام پرانے کفار اپنے بادشاہوں کے لیے کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے میں اصل بادشاہ ہوں، میں خالق و مالک ہوں، یہ ساری چیزیں اس کا میں حقدار ہوں۔ تو نماز میں بے شمار چیزیں، انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اسی طرح اب زکوٰۃ پر آ جائیں۔ قرآن نے اس کو اس لیے جوڑا کہ جیسے نماز روحانی فوائد دیتی ہے، جسمانی فوائد دیتی ہے، تو زکوٰۃ میں بھی روحانی، جسمانی، مالی سارے فوائد اللہ نے یکجا فرما دیے، سارے فوائد اللہ نے یکجا فرما دیے۔ درود پاک پڑھیں۔ سیدنا مولانا محمد۔ اچھا، اب اس سے پہلے کہ ہم زکوٰۃ کے موضوع کو تھوڑا پھیلائیں، اس پر بات کریں، پہلے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے اندر اس کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اسلام کے 6 ارکان ہیں کہ 8 ہیں؟ 5 ہے تو بولے نا یار، کون کون سے ہیں؟ بولے نا۔ نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بولے نا یہ کہ یہ بنیادی ایک رکن ہے، یہ ایک بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ کئی لوگ آج یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ زکوٰۃ کیا ضروری ہے، آپ ویسے خیرات کر دیا کریں، چیریٹی کر دیں، کھانا شانا کھلائیں، لوگوں کی شادیاں بیاہ کریں۔ بڑی بظاہر یہ بات گمراہ کرنے کے لیے بڑی اچھی لگتی ہے، یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، بھئی زکوٰۃ تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے دینی ہے، اور یہاں آپ 100 روپے کا 100 روپے ہی خرچ کر لو۔ ایسا نہیں ہے، جس کام کا حکم اللہ نے دیا اس میں بندے کے لیے فائدہ بھی ہے، حکمت بھی ہے، اور قبولیت بھی اسی عمل کی ہے۔ اپنی مرضی کی کوئی قبولیت نہیں۔ آپ پورا سال اپنی مرضی سے لاکھوں اڑا دیں، اور جیسے ہی زکوٰۃ کا حکم آئے ہم کہیں میں تو جناب بڑے پیسے خرچ کرتا رہا، اللہ اس سارے مال پر لعنت فرما دے گا، اللہ اس سارے مال پر لعنت فرما دے گا، کیونکہ اب بات اللہ کی رضا کی آئی، اور یہاں آ کے ہم نے کہا کہ میں نے تو سال میں بڑے پیسے خرچ کیے، بڑی نیکیاں کی۔ اب جب بات فرضیت کی آئی، اس نے فرضیت سے منہ موڑ لیا، اس کا انکار کر دیا، اس کا انکار، اور اس کا انکار کیا ہے اسلام میں؟ صریحاً کفر ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ کا منکر ہے
وہ اسلام سے خارج ہے، وہ اسلام سے خارج، ایسے بے شمار فرقے ہیں اسلام کے اندر، پاکستان میں بھی ہندوستان میں، جو زکوٰۃ کے منکر ہیں، وہ زکوٰۃ کو دیتے ہی نہیں ہیں، یا زکوٰۃ کا حلیہ بگاڑ رکھا ہے، یا زکوٰۃ سے اس طرح انحراف ہے کہ بظاہر تو زکوٰۃ کو مانتے ہیں، عملی طور پر زکوٰۃ سے انحراف ہے، دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے جتنے بھی افراد ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، جو کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں سے کسی ایک رکن کو بھی نہیں مانتا، اس نے اسلام کو ضائع کر دیا، اسلام نے اس کو ضائع کر دیا، وہ اسلام سے خارج، اسلام اس سے دور۔ اس کا معنی یہ پتہ چلا کہ زکوٰۃ ایک فرض عمل ہے اور ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اسلام دین کے ارکان میں ایک بنیادی رکن ہے۔ اب جب ایک چیز آپ کی بنیاد ہے تو اس بنیاد کو سمجھنا بھی، اس فرض کو سمجھنا بھی ہم پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ کیسے فرض ہے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ بھئی مجھ پر تو بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو میں اس کے علم کیوں سیکھوں، میں تو خود زکوٰۃ لیتا ہوں، معاذ اللہ بیچارے کوئی ایسے بھی غریب ہیں جن پر زکوٰۃ جن کو دینی لگتی ہے، بنتی ہے، مصارف زکوٰۃ ہی وہ ہیں۔ لیکن جو شخص اس نیت سے زکوٰۃ کے مسائل سیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور صاحب مال بنا کر صاحب زکوٰۃ بناتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی تھے، بہت نیک آدمی تھے، ہندوستان میں آج سے 100-150 سال پہلے عاجز نے ان کے حوال پڑھے تو وہ بہت غریب تھے، بڑے مفلس تھے۔ کسی نے کہا آپ اللہ سے غربت کی دعا، ختم ہونے کی دعا کیوں نہیں کرتے، مفلسی کا؟ کہا میں بہت کرتا ہوں۔ کہا کبھی سنی نہیں ہے، آپ نماز میں بڑی عجیب و غریب دعائیں مانگتے ہیں۔ فرمایا تم نے سنا نہیں، میں اللہ کو اکثر کہتا ہوں یا اللہ مجھے صاحب نصاب بنا، مجھے صاحب نصاب بنا۔ اگر میں مال مانگوں تو یہ لالچ ہے، اگر میں دولت مانگوں تو یہ لالچ ہے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے مال دے دے اور میرا مال میرے لیے وبال بن جائے، میں چور بن جاؤں، گناہ گار بن جاؤں، بے ایمان بن جاؤں، خیانت کرنے لگوں، لوگوں پہ ظلم کرنے لگوں۔ تو میں نے اللہ سے ایسا مال مانگا ہے کہ اللہ وہ مجھے مال عطا فرمائے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونے کے لیے قبول کر لیا جائے۔ کتنی پیاری دعا ہے، مال کی بھی دعا بن گئی اور اللہ کی ایک عمل، ایک فرض کی، اس کی فرضیت کی بھی دعا بن گئی کہ یا اللہ مجھے فرضیت مجھ پہ ایسی کر دے کہ یہ چیز میرے لیے فرض ہو جائے اور اس کے صدقے سے اللہ تو مجھے مال بھی عطا فرما دے۔ اب کوئی شخص یہ کہے میں مالدار ہو جاؤں، منع تو نہیں ہے، کہتا رہے امیر ہو جاؤں، کبیر ہو جاؤں، لیکن اس دعا کا اجر کہ اللہ مجھے صاحب نصاب بنا، اس دعا پر کروڑوں گنا زیادہ اس کا اجر ہے کہ وہ اللہ سے صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ دینے والی دولت اس کی اللہ سے طلب کر رہا ہے، اس کی اللہ سے طلب کر رہا ہے۔ اچھا، اب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں آیا، وضاحت کے ساتھ فرمایا سورہ توبہ میں، یہ وہی آیات ہیں جو اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ ہم نے سلبہ بن حاطب کی ایک بات کی تھی۔ سلبہ بن حاطب یہ ایک منافق تھا، یہ مدینہ میں ایک منافق تھا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور اس نے کہا تھا یا رسول اللہ، آقا بیٹھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے بیٹھے تھے، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے، زید بن حارثہ بیٹھے تھے، بلال حبشی تھے، تو آقا نے فرمایا آج مجھ سے جو دعا مانگو گے اللہ تمہیں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ تو ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے جنت عطا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا جو تجھے جنت عطا فرمائے۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے جنت بھی چاہیے اور آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ میرے محبوب نے فرمایا جا تجھے جنت بھی دی اور تو میرا قرب پائے گا۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے شہادت کی زندگی عطا فرمائے۔ فرمایا جا اللہ تجھے کامیابی کی زندگی عطا فرمائے گا اور موت شہادت کی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ مجھے اپنی اور اپنے رب کی محبت عطا فرما دے تاکہ میری زندگی موت آپ کی اور آپ کے رب کی محبت میں گزرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا تیری پوری زندگی، تیری زندگی کا خاتمہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہوگا۔ یہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بکریاں عطا فرما دیں۔ تو یا
نبی اللہ مجھے بکریاں عطا فرمائے، یہ نبی کے شان دعا نہیں تھی۔ جب اللہ کا نبی اس کی رحمت جوبن پہ آئی ہو تو یہ دعا مانگنا، یہ دعا کرنا زیب نہیں تھا۔ کیوں زیب نہیں تھا؟ حالانکہ اس سے پہلے بے شمار صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے بکریاں بھی مانگی ہیں، باغات بھی مانگے ہیں، لیکن غور کیجئے اس حدیث کی پیچھے کیا نفسیات ہے، کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے۔ غور کریں کہ جیسی مجلس ہو، جیسی مجلس کے اندر گفتگو ہو رہی ہو، اس کے ہم پلہ گفتگو کی جائے، اور اگر وہ کرنے کی جرت نہ ہو تو بندہ خاموش ہو جائے۔ یہ اس مجلس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اور وہاں مجلس کیا تھی؟ تقوی، پرہیزگاری، آخرت، محبت الہیہ، محبت رسول۔ صحابہ کرام اس وقت عشق الہیہ اور عشق رسول میں اس قدر گم تھے کہ وہاں بکریاں، بھیڑیں، جانور مانگنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی اصل میں توہین تھی۔ یہ اس مجلس کی توہین تھی کہ وہاں کوئی بکریاں مانگنی شروع کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں اور ہم خانہ کعبہ میں کہیں یا اللہ مجھے آج شام کا کھانا مل جائے، میں بڑا بھوکا ہوں، حالانکہ اللہ نے جو اسے پیدا کیا، اتنی دور بلایا، وہ شام کا کھانا بھی دے گا۔ ہم رب کے حضور بیٹھیں، رب کی شان کے مطابق چیز مانگی جائے، کیونکہ اب بیٹھنے والی جگہ کوئی اور ہے۔ حالانکہ کھانا اللہ سے ہی مانگنا، اللہ ہی عطا کرتا ہے، بھوک لگے تو اللہ سے ہی سوال کرنا ہے، لیکن ہم بیٹھے خانہ کعبہ میں ہوں تو اللہ کی شان کے مطابق مانگا جائے، اس کے دعائیں سکھائی گئیں، اس کے بھی آداب سکھائے گئے، اور جس کو بے بہرہ شخص کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اب اس نے جانتے بوجھتے سننے کے باوجود ان ساری چیزوں سے بے نیازی اختیار کرتے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں، میری بکریاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو بکریاں مل گئیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے ایک ناقص چیز مانگی، یہاں تک کہ وہ مدینہ سے نکل گیا، اتنا دور جاتا رہا، بکریاں وسیع ہوتی گئیں۔ اب یہ آیت وہاں اس کے لیے اللہ نے نازل کی، کیونکہ قرآن اس وقت نزول کے اعتبار سے ابھی باقی تھا، آ رہا تھا، یہاں زکوٰۃ کی فرضیت شروع ہوئی ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہیں، انہیں خوشخبری دے دو۔ اللہ نے ان سے استہزاء کیا، مذاق کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو عذاب کی نوید دو، بلکہ کہا ان کو خوشخبری دو، ان کو یہ ہنس کر بات سناؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب اکٹھا کیا ہے، جو تم مال و دولت اکٹھی کر رہے ہو اور خرچ کرنے میں بخل کر رہے ہو، کیونکہ یہ سلمہ بن حاتب بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا۔ یہ آیت جبریل امین اس کے لیے اللہ کے حضور سے میرے آقا کی طرف لے کر آئے کہ اب اس کے لیے دردناک عذاب یہ ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب بات شروع میں سنائی کہ جہاں اللہ نے اقیم الصلاۃ کہا وہیں آتوا الزکوٰۃ کہا، زکوٰۃ اور نماز اکٹھی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اس کی نماز کو بھی رد کر دیتا ہے، نماز بھی قبول نہیں ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کی فرضیت کی شان کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں، یعنی یہ مال کو پاک کرتی ہے، صاف کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص سونا اور چاندی جمع کرتا ہے تو اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے، چھپا چھپا رکھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پہن کے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے لیے زندگی کا ایک بڑا سرمایہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہر وہ چیز جو میری محبت میں حائل ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کا کچھ حصہ خرچ کرنے کا حکم بندے کو دیا، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل پر، بالغ پر اور آزاد مسلمان پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے۔ اب آزاد مسلمان، اب اس کے لیے کچھ پرانے علماء یہ کہتے تھے کہ وہ ملک جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں کے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہاں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بابت آج جو جدید دنیا ہے، اب تو مسلمان ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ ان کے ذرائع ہیں، ان کے پاس دولت ہے، تو علماء نے اس مسئلے کے رد میں فرمایا ہر وہ شخص جو قید میں نہیں ہے، جو کسی کی غلامی میں نہیں ہے، جیسے پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے،
صحابہ کرام کے دور میں بھی تھے، تابعین کے دور میں بھی تھے، تبع تابعین کے دور میں بھی غلام چلتے رہے، اور پھر وہ غلامی کا دور ختم ہو گیا تو عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ہر مسلمان آزاد ہے، کوئی کسی کا قید ہی نہیں ہے، وہ زمانے ختم ہو گئے، اور اس مال پر فرض ہے جس پر 1 سال گزر جائے۔ اب میں نے عرض کی کہ ہم نے چونکہ رمضان المبارک میں یہ ایک روایت ہے، ورنہ زکوٰۃ کی فرضیت کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رمضان المبارک سے زکوٰۃ کی فرضیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب پوری ہو گئی، آپ نے جنوری میں پیسے رکھے اور اگلا جنوری آ گیا اور آپ کے پیسوں پر پوری سال گزر گیا تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اپنے پیر بھائی یہاں موجود ہیں، وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہم رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دیں، بہت اچھی بات ہے، اگر اس پر سال پورا ہو گیا ہے تو زکوٰۃ دے دیں، لیکن اگر سال پورا نہیں ہوا تو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ زکوٰۃ میرے پیسے آ ہی جانے ہیں، میرے پاس رہنا ہی ہیں، تو میں اگر پہلے بھی زکوٰۃ دے دوں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن چونکہ فرضیت پورے سال پر ہے تو وہ فرض کو پورا ہونے دے، اسی کے اندر اللہ بھلائی اور خیر عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ سونا، جیسے ہم بے شمار مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر چکے، ایک چیز کی مقدار ہے، یہ گلاس ہے، اس میں ایک پانی کی مقدار، اگر ہم ایک بوتل چھوٹی کھولیں جو پینے والی بوتل ہوتی ہے، اس کی مقدار ہوتی ہے 250 ml۔ کتنی ہوتی ہے؟ 250 ml، 250 ml عموماً کہتے ہیں، یہ گلاس 250 ml ہے۔ اب جب ہم اس گلاس کو پورا بھر دیں گے تو زکوٰۃ ہم پر اس پورے گلاس کے اوپر لاگو ہو گئی، زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو ہو گئی، اور حکم یہ دیا گیا کہ اس میں سے جو 250 ml اس کے اندر پانی ہے، ایک بوتل ہے، اس میں سے صرف آپ نے 50 ml، یعنی 200 ml آپ کے پاس ہی ہے، یا 40 ml، کوئی بھی مقدار لگا لیں، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، یا 25 ml آپ نے فلاں شخص کو دے دینی ہے، تو کیا ہماری پیاس میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ حالانکہ کئی بار ہم اتنا پانی پیتے ہی نہیں، ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، یا ہم نے ایک گھونٹ پیا پھر رکھ لیا، پھر پیا پھر رکھ لیا، یا اتنا پیا کہ تھوڑا رہ گیا۔ اب اللہ ہمارے مالوں میں سے ایک مخصوص اور بڑی ہی مختصر سی مقدار لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار شریعت کے اندر 40 یعنی 2.5% ہے، 40واں حصہ مال کا، اور اس کو کیلکولیشن کے اعتبار سے آسانی سے سمجھنا ہو تو 2.5%، یعنی اگر 100 روپیہ ہو تو اس پر 25 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ 25 روپے ہوگی؟ کیوں سر ہلا رہے ہیں؟ 2.5 روپے ہوگی، اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5 روپے۔ اگر 1000 ہوگا تو اس میں 500 ہوگی، صرف ہمیں کتنے دینے ہیں؟ 25 روپے۔ کتنے دینے ہیں؟ 25 روپے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ ایک قابل عمل بات ہے یا ناقابل عمل بات ہے؟ 1,00,000 روپے میں سے اللہ فرماتا ہے مومن کا 1,00,000 97,500 ہے۔ مومن کا 1,00,000 کتنا ہے؟ 97,500 ہے۔ اب ہم بینک میں گئے، ہم جاتے ہیں نا بینک میں، پوری دنیا بینکنگ کا سسٹم ہے، مجبوری ہے، جو نہیں بھی چاہتا اس کو بھی بینک، علماء کو بھی جانا پڑتا ہے، مسجدوں کے اکاؤنٹ بھی ہیں، تو بینک آپ کو بتاتی ہے جناب اللہ آپ کا 1,00,000 تھا لیکن آپ کو یہاں 95,000 ملے گا، کیونکہ 5,000 روپے آپ نے جو پورا سال پیسے رکھے اس کے ہم نے سروس چارجز کاٹ لیے۔ آپ نے ایک بندے کے پاس امانت رکھی ہے نا، تو وہ سروس چارجز کاٹے گا، اس نے حفاظت کی، ایک چوکیدار آپ پر کھڑا کیا رکھا آپ کے پیسوں پر، ایک لاکر آپ کو دیا، آپ کا پیسہ نہ آگ سے ضائع ہو رہا ہے، نہ چوری سے جا رہا ہے، نہ ڈاکہ زنی کا ڈر ہے، تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے یا پہلے ہی وہ طے کر لیتا ہے کہ جی 5,000 روپیہ سال کے بعد ہر 1,00,000 پر دوں گا۔ ہم جناب بڑے ہنس کے خوشی سے دے دیتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں جی، شکر ہے میری یعنی کروڑوں کی اماؤنٹ پڑی ہے، اگر اس میں سے 5,000 کر کے بھی کتنے پیسے بن جائیں گے؟ یہ پورے سال کا جناب 50,000 بن جائے گا، 1,00,000 بن جائے گا، تو ہم بڑی خوشی سے اس کو دے دیتے ہیں۔ اور اللہ ہم سے 2.5% زکوٰۃ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ مخلوق خدا کی بہتری کے لیے بندے سے مانگ رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے مومن تیرا 97,500 روپیہ
1,00,000 کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور جب وہ 1,00,000 کو 97,500 کاؤنٹ کر لیتا ہے تو اللہ 70,000 گنا اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے، 70,000 گنا برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو اس سے انکار کر دیتا ہے اللہ اتنی ہی لعنت اور اتنی ہی بے برکتی اس کے مال میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی زندہ مثال یہودی ہیں، زندہ مثال۔ ہم سمجھتے ہیں امریکہ، اسرائیل بڑے طاقتور ملک ہیں، ان کے اکاؤنٹس کا اگر حال دیکھیں، ان یورپ والوں کا حال دیکھیں، یہ اس وقت قرضے میں یہاں تک ڈوبے پڑے ہیں، موت ان کے حلق میں پھنسی پڑی ہے، اور مزید سود لے کر یہ زندہ کچھ وقت گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ اور جو معیشت کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اس میں کبھی بھی مسلمان کو کوئی خسارہ اور نقصان آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آئے گا تو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، معاونت کے ذریعے، قرض حسنہ کے ذریعے فوراً ہی مومن کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ تو مومن کے لیے تو نہ دنیا میں کوئی خسارہ نہ آخرت میں کوئی خسارہ۔ دیکھیں ایک مسلمان ہے، اس کو نقصان آ گیا، پہلے وہ زکوٰۃ دے رہا تھا، اب اتنے نقصان میں چلا گیا، تو جو اس کا ہم پلہ اس کے محلے میں تھا، جو اس کے کاروبار میں اس کا کمپٹیٹر تھا، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو یہ شعور اس کو ہونا چاہیے جو آج نہیں ہے، جو تاجر کے دل میں دوسرے تاجر کے لیے نہیں ہے، بلکہ بغض ہے، تعصب ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، جو شدید اسلام نے جس کی ممانعت کی کہ اگر کسی کو نقصان میں وہ چلا جائے تو اس کی فوراً مدد کرو۔ اگر ایک بندے کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی اس کے کاروبار میں آگ لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کیڑا پڑ گیا، اس کا ایندھن کوئی جل گیا، کوئی چیز جل گئی، کوئی کپڑا تھا وہ جل گیا، تو حق یہ بنتا ہے کہ اس کا نقصان شام سے پہلے سارے مل کے پورا کر دیں۔ اگر وہ ایسا کرنا شروع کر دیں، اللہ کی عزت کی قسم، روئے زمین پر اللہ ایسا نظام عطا کر دے گا کہ دنیا میں ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم کسی کے نقصان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، منہ پر بڑا دکھ ہوا، اور دل میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، جبکہ حالت یہ مومن کی ہونی چاہیے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فلاں مال مر گیا، میری فلاں چیز میں نقصان ہو گیا، میری فلاں چیز مجھ سے چھن گئی۔ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس کو دعائیں عطا فرمائیں کہ دعا بھی کی، اور یہاں تک کہ محبوب کبریا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر گئے، جو سونا پڑا تھا، جو چاندی پڑی تھی اس کو عطا فرمایا۔ عرض کی یا رسول اللہ نقصان تو بہت تھوڑا تھا۔ فرمایا تیرے نقصان کے اعتبار سے نہیں دیا، جو اللہ نے مجھے عطا کیا میں نے اس کے اعتبار سے عطا کیا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے 10 بکریاں عطا فرمائیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ بکریاں تو مانگی گئیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے اس کو باہر لے گئے، وہاں پر 10,000 بکریاں رسول پاک کی چر رہی تھیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان میں سے تو کون سی بکری پسند کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ساری بڑی پیاری ہیں۔ فرمایا جا میں تجھے ساری عطا فرماتا ہوں، ساری کی ساری۔ وہ کبھی اللہ کی طرف دیکھے، کبھی آقا کی طرف دیکھے، اس سے بڑی دنیا میں کوئی خیرات کی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام میں، اسلام کے نظام میں یہ انشورنس کرانا یہ تو ہے ہی نہیں، بلکہ مسلمان کی انشورنس اللہ کرتا ہے، مسلمان کی انشورنس اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا ہر چیز انشورڈ ہے، جیسے ہی وہ نقصان ہوتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کے عطا کر دیتا ہے، خواہ جسمانی نقصان ہے، مالی ہے، کوئی بھی ذہنی ہے، قلبی نقصان ہے، ساری چیزیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی الگ الگ شرح ہیں۔ سونے پر زکوٰۃ جب وہ 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جو 1 سال ہمارے پاس رہا، جو 1 سال ہمارے پاس رہا۔ اب کچھ لوگ اس پر ایک کویشچن کرتے ہیں، میں یہیں ایک بات کا آپ کا جواب دیتا جاؤں گا، چونکہ یہ بڑا ڈیٹیلڈ موضوع ہے اور اس پہ انشاءاللہ اگلی بھی نشست ہے، اس سے بھی آگے نشستیں چلیں، اس کو ہم پورا مکمل کریں گے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے بیٹی کے لیے سونا بنا کے رکھا ہے، میں نے بیٹی کے لیے سونا بنا کے رکھا ہے، یا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، اور یا اتنی تھوڑی بہت چاندی اور 7.5 تولے سونا نہیں تو کچھ سونا جو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ نصاب مکمل ہو گیا۔ نصاب جب تھوڑا سونا ہوگا اور تھوڑی چاندی ہوگی تو نصاب کس کے ساتھ متعین کیا جائے گا؟ 52.5 تولے چاندی کی طرف جائے گا، سونے کی طرف نہیں جائے گا۔ دیکھیں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں مہربانی۔ اور اب کتنی چاندی کی قیمت ہے؟ تقریباً کوئی اس وقت ہوگی 2,500-3 ہزار ہوگی تولہ، شاید اتنی ہے، 3,000 تولہ لگا لیں۔ تو اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو 1.5-2 لاکھ ٹوٹل رقم بنتی ہے۔ اگر اتنی رقم بن جائے تو یہ نصاب قائم ہو گیا، یہ نصاب قائم ہو گیا۔ اب لوگ، کسی نے پوچھا کہ میں نے بیٹی کے لیے زیور بنا کے رکھا ہے، بیٹی والے زیور پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایک بندہ آج ہی بچی کے لیے رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، باپ مجرم ہے، بچی کہاں مجرم ہے؟ بچی نے کہا تھا ابا جی لے کے رکھیں، وہ تو معصوم تھی، نابالغ تھی، یا اگر بالغ بھی تھی تو اس کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں، اس کے پاس اختیار ہی نہیں۔ باپ نے بیٹی کے لیے سونا لے کے رکھا ہے، چاندی لے کے رکھی ہے، تو زکوٰۃ بھی باپ کے اوپر ہی فرض ہوگی، اور یہ نقصان نہیں ہو رہا، یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ مثال میں دے رہا ہوں، جس کی شادی آج سے 5 سال پہلے ہوئی، یا جس نے 5 سال پہلے سونا خریدا یا 10 سال، تو جو قیمت آج ہے کیا اس وقت یہ قیمت تھی؟ نہیں، اس میں تو کتنے گنا اضافہ ہو گیا۔ بلکہ ہمارے گھروں میں اس زمانے کا بھی سونا ہوگا جس میں زمانے میں 1,000 روپے تولہ شاید سونا ہوتا تھا، تو وہ تولہ آج 2.5-3 لاکھ تک پہنچ گیا۔ اب اگر 250 تولہ زیور اس زمانے میں پڑا ہو اور کوئی کہے کہ آج تیرے پاس 250 تولے زیور پڑا ہے تو کوئی مانے گا یہ بات؟ جبکہ حقیقت یہی کہ اس کے پاس 250 تولے سونا موجود ہے۔ حقیقت تو ایسے ہی ہے نا کہ 1 تولے کی قیمت کتنی چلی گئی؟ 250 تولے ہو گئی نا۔ لیکن زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ صرف 7.5 تولے سونے کے اوپر۔ کتنے کے اوپر ہے؟ 7.5 تولے سونے کے اوپر۔ اگر 7.5 تولے سے 7 تولے بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں، اگر اکیلا گھر میں سونا ہے، اگر اکیلا سونا ہے۔ اگر سونا کچھ ہے اور چاندی ہے تو ملا کر اس کا نصاب چاندی کی طرف پورا ہو جائے گا۔ اگر اس سے زیادہ ہو گئی تو بھی زکوٰۃ اسی اعتبار سے دینی پڑے گی۔ جیسے ابھی ہم نے ملٹیپلائی کیا کہ 1.5 لاکھ روپیہ اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، یا 1,60,000 بنتی ہے، 55 جو بھی بنتی ہے، تو اس اعتبار سے ہم جتنی بھی رقم بن جائے گی، 2.25 لاکھ بن گئی، 3 لاکھ بن گئی، 3.5 لاکھ بن گئی، اس پر زکوٰۃ 2.5% کے اعتبار سے دینی پڑے گی۔ وہ 6 تولے بھی ہو تو اس کی رقم بنتی ہے 14.5 لاکھ، تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چونکہ نصاب ہی نہیں بنا جب تک کہ چاندی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح عشر دوسری زکوٰۃ کی ایک قسم ہے۔ عشر زکوٰۃ کی دوسری قسم ہے جو کپڑوں پہ ہوتی ہے۔ عشر کس پہ لگتا ہے؟ جانوروں پر ہوتا ہے، غلے پہ ہوتا ہے، زرعی اجناس پہ ہوتا ہے۔ کس پہ ہوتا ہے؟ زرعی۔ کس کو پتہ ہے عشر کیا ہوتا ہے؟ کوئی دوست بتائے گا؟ ذمہ داروں کو تو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ چاہی زمین کون سی ہوتی ہے؟ جس کو کنواں نہر سیراب کرے، ٹیوب ویل سیراب کرے، جو آٹومیٹکلی پانی جس کو میسر ہے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے پانی مل رہا ہے، تو اس کا 20واں حصہ، اس کا 20واں حصہ۔ 20واں حصہ کیا ہوگا؟ اگر 100 من گندم ہے تو ہر 21واں من اللہ کو دینا ہوگا۔ ہر 21واں من اللہ کو، 20 آپ کے ہو گئے اور اگلا من کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہے، یہ دینا ہی دینا ہے۔ اسی طرح وہ زمین جہاں پانی میسر نہیں ہے، بارش ہو گئی تو اس میں سے اب آپ نے صرف آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے، آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ دیکھیں کتنی آسانی ہے۔ اسی طرح عشر ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، اور ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ ہے بھیڑ بکریوں کے اوپر نصاب۔ بھیڑ بکریوں کے اوپر نصاب، اور وہ جو بھیڑ بکریوں کے اوپر نصاب ہے اس کو بھی سمجھ لیں، اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ نصاب اس معنی میں ہوگا کہ اگر کسی شخص کے پاس 40 بکریاں ہیں
تو ایک بکری اگر 40 بکریوں کو سال گزر گیا تو ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی، ایک بکری اللہ کی راہ میں دینی پڑے گی۔ بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ ایک ہی نصاب ہے۔ بھینسیں ہیں تو 30 بھینسیں جو ہیں یہ اللہ کی راہ میں ان میں سے ایک بھینس اگر جس پر پورا نصاب آپ کا سال مکمل ہو گیا، اس کی خیرات اللہ کی راہ میں کرنی پڑے گی۔ اور اونٹ کم از کم 5 ہونے پر یہ بندہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص 4 پائے یعنی اونٹ، بکری پر، گائے پر زکوٰۃ نہ دے تو اللہ ان جانوروں کو، حدیث پاک ہے، اس شخص پر مسلط کر دے گا اور وہ اس وقت تک اس کو اپنے کھروں سے، سینگوں سے اور ٹکروں سے مارتے رہیں گے جب تک یہ ہلاک نہیں ہو جاتا، یہ اس کا عذاب ہوگا۔ اور جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، سیدھا سیدھا قرآن نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا، وہی چاندی، وہی سونا، وہی سکے اللہ جہنم کی آگ میں پگھلائے گا اور اس کے جسم کے اوپر چپکائے گا، اور وہ اتنی گرم ہوں گے کہ وہ بار بار جسم کو گال کر پگھلا کر گرتے جائیں گے، اور اللہ پھر جسم کو کھڑا کرے گا اور اللہ فرمائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تو سینے سے بہت چپکا کے رکھتا تھا، بہت سینے سے لگا کے رکھتا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی صندوقوں میں کبھی پیٹیوں میں، تو آج یہی مال تیرے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صرف پرہیزگار کا کھانا کھاؤ، تمہارا کھانا بھی پرہیزگار ہی کھائے۔ یہ حدیث، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام اور ناپاک کھانا جسم میں فساد برپا کرتا ہے، جس کا ذریعہ معاش حرام ہوگا اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ایسے کھانے سے مومن کو پرہیز کرنا چاہیے، لیکن طیب اور حلال رزق متقی بننے کے لیے مدد عطا کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی شخص کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوشش کریں پرہیزگار، متقی اور نیک شخص ہو، تاکہ آپ کی دولت، آپ کا مال اس کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ کرے۔ لچے اور لفنگے کو نہ دی جائے کہ جو خنجر خرید لے، گولیاں خرید لے، بم خریدے، لوگوں کو مارنے کے لیے، لوٹنے کے لیے گروہ بنائے، وہ کہے جناب مجھے تو زکوٰۃ لگتی ہے، اور زکوٰۃ بازار تو لگتی ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن جیسے ہی اس کو زکوٰۃ دی وہ زکوٰۃ کا مال لے کر حرام کاموں میں، تو یہ بھی وبال بنے گا، یہ بھی وبال بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم زکوٰۃ ادا کرو، جو حق تم پر تھا وہ ادا ہو گیا۔ جو شخص حرام طریقے سے مال جمع کر کے صدقہ کرے یا زکوٰۃ دے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اس پر کوئی ثواب نہیں ہے۔ ٹی وی دیکھیں، یہ اخبارات دیکھیں، جب عید آتی ہے، بڑی عید، تو فنکارائیں، بڑے بڑے گلوکار دکھاتے ہیں کہ جناب ہم نے اتنے دمبے ذبح کیے۔ تو اتنے مرضی دمبے ذبح کرتا رہے، تیرے دمبے کہاں سے لگے؟ جو کام ہی حرام ہے، تو کنجر پونے سے پیسے کما رہا ہے، کنجر پونے سے پیسے جمع کر رہا ہے، کنجر پونے کے لیے لگا رہا ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی پٹواری ہے، کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی رشوت خور ہے، وزیر ہے، ایم این اے ہے، ایم پی اے ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی بھی ہے، حرام مال اکٹھا کرتا ہے، جتنی مرضی حج کرتا رہے، جتنی مرضی زکاتیں دیتا رہے، جب تک اس کا مال پاک نہیں تو اللہ کی راہ میں نہ اس کا صدقہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کی قربانی قبول، نہ اس کی عبادت قبول۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المجوب میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابیوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ اے علی، حرام کے متعلق حضور کا کیا حکم ہے؟ حرام کے متعلق حضور کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا اے لوگو، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، ایک لقمہ جب حرام جسم میں جاتا ہے تو 40 دن تک اللہ اور بندے کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، نہ اس کی دعا قبول، نہ اس کی عبادت قبول، نہ اللہ اس کی طرف رحمت سے دیکھیں، نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر پائے۔ تو 40 دن تک ایک لقمہ جو اس نے کھایا ہے، دانستہ یا غیر دانستہ، وہ اللہ اور اس کے درمیان رکاوٹ ہے، اور جو جان بوجھ کر روزانہ ہزاروں لقمے اندر ڈال رہا ہے اور حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا، مولویوں کی باتیں کہہ رہا، ملاؤں کی باتیں کہتا رہے، مذاق اڑاتا رہے۔ قرآن اور حدیث حق ہے،
جو رسول پاک کے صحابہ کرام نے دین ہم تک پہنچایا وہ حق ہے، جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کو اللہ دنیا میں بھی برکت دے گا، آخرت میں بھی برکت دے گا۔ اسی طرح ایک عالم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صوفیاء کو صدقہ دینے میں ترجیح دیتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ عام مسکینوں کو صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا یہ صوفیاء یعنی نیک اللہ کے ولی، ان کا سارا دھیان اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہتا ہے، قرآن کی طرف رہتا ہے، حدیث کی طرف رہتا ہے۔ ان پر اگر فاقہ آیا تو یہ دھیان بٹ جائے گا، نیکی میں رکاوٹ آ جائے گی۔ پس میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے میں بھی ایک ایسا کام کر دوں کہ ان کا دھیان اللہ سے نہ بٹے، اور میرے نزدیک یہ کام 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے یا صدقہ دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ متقی اور پرہیزگار کو، عالم ہو، نیک ہو، اور اس کو وہ صدقہ لگتا بھی ہو تو اس کو دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول پاک کے نزدیک اور صلحاء کے نزدیک اعلیٰ ترین کام ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، یعنی جس شخص نے یہ کہا تھا کہ میں 1000 مسکینوں کو دینے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک نیک بندے کو عطا کروں، تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، اور فرمایا میں نے اس کے کلام سے بہتر کلام اور کوئی نہیں سنا۔ جس کے کلام کو جنید بغدادی اعلیٰ کلام کہہ رہے ہوں تو اس کا کلام کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا زکوٰۃ اور صدقہ متقی لوگوں کو دیا جائے۔ اب یہ ایک مسئلہ غور سے سمجھیں، آپ نے یہ معاشرے میں ہر گندگی موجود ہے، ہر آئٹم موجود ہے، ہر گناہ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اب یہ رواج ہو گیا کوئی 10-15 سالوں سے، پہلے یہ رواج نہیں تھا کہ چند لڑکیاں جو خانہ بدوش پکی واس ہوتی ہیں، وہ عجیب غریب کپڑے پہن کے، گندگی والا لباس پہن کے، وہ ہاتھ میں گڑوی پکڑی ہوئی ہے، اور جناب ایک دکان پر 6 لڑکیاں، 10 لڑکیاں، 5 10 ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو مجھے بتائیں کہ کوئی شاید میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثریت لوگ ان کو شہوت کی نگاہ سے خیرات کرتے ہیں، شہوت کی نگاہ سے خیرات کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو پہلی بات ہے خیرات لگتی نہیں ہے۔ جو آپ کو جسم دکھا کر پیسہ مانگ رہا ہے وہ تو جسم فروش ہے، وہ زنا کر رہا ہے اور آپ زنا کو وصول کر رہے ہیں۔ الناظر والمناظر کلاہما فی النار، دیکھنے والا دکھانے والا دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی برابر کے گناہ گار ہیں۔ اب ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ اس کے پاس خواتین آتی ہیں اور وہ جناب بڑی پابندی سے ان کو دیتا ہے، کہتا ہے ان کا بھی تو اللہ مالک ہی ہے نا جی، ان کو بھی تو کسی نے دینا ہی ہے۔ میں نے اس سے سوال پوچھا قسم کھا کر بتاؤ کہ جتنی دیر یہ کھڑی ہوتی ہیں تو تم کیا دیکھتے رہے ہوتے ہو؟ کو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو؟ کہتا نہیں میں تو خود مزہ لیتا ہوں۔ تو لعنت ہے، یہ خیرات لگی نہیں، یہ خیرات لگی نہیں، یہ صدقہ قائم ہی نہیں ہوا، یہ ادا ہی نہیں ہوا۔ تو صدقہ اور خیرات بھی اسی ہی کو لگتی ہے جو اس کا اصل شریعت میں حقدار ہے۔ دوسرا تو خائن ہے، ڈاکو ہے، لوٹ رہا ہے، وہ تو آپ سے وہ چیز اینٹ رہا ہے جس کی وہ حق، جو حقدار، یہ تو چیز حقدار کے لیے ہے۔ تو اس حوالے سے ایسا شخص جو چرس، بھنگ، شراب، ہیروین ایسا نشہ کرتا ہو اور آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ وہ ان کاموں میں لگا دے تو آپ کی مدد سے اس نے یہ گناہ کیے، آپ نے اگر جانتے بوجھتے ایسے کر لیا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ نشئی ہے، آپ سے پیسے مانگ رہا ہے، بھائی جی دیو 10 روپے دیو، پتہ بھی ہے کس لیے مانگ رہا ہے، اس سے بہتر ہے یہ مر جائے، یہ اور گناہ کرے ہی نہ، اسی حالت میں مر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ نشہ کرے گا اور گناہ کرے گا اور حرام اکٹھا کرے گا، یا پھر اس کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا جائے، اس کا علاج کرایا جائے۔ اگر اس کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو پکڑیں، کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، کسی نفسیاتی ہسپتال میں لے جائیں، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لے جائیں جہاں علاج ہوتا ہے کہ بھئی اس کا علاج ہو، اس کو ایز ایک پیشنٹ کنسیڈر کیا جائے، مریض کے طور پر تصور کیا جائے، تو پھر تو آپ اس کے مخلص ہیں، اس کے آپ نے بڑی جناب نیکی کی۔ اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نشے کے لیے 10 روپے اس کو اور دے دیے، 50 وہ پیچھے سے لایا تو اس کی 60 روپے کی یا 100 روپے کی پڑی آ گئی، تو وہ مزید نشہ کرے گا اور حرام
اور جو نشہ بیچ رہا ہے وہ مضبوط ہوگا، وہ اور موٹر سائیکل 4 خریدے گا، وہ اور ڈاکو کھڑے کرے گا، وہ اور 2-4 تھانے خریدے گا، وہ اور معاشرے میں گندگی کرے گا۔ تو ایک 10 روپے کی رقم جب پورے معاشرے میں سرکولیٹ ہو کے پہنچتی ہے تو وہ کروڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، کیونکہ مال رقم جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز کے 10 روپے دے رہا ہوں، وہ آپ کو 8 روپے کی آئی تھی تو 2 روپے آپ کے اضافی چلے گئے۔ آپ جب وہ 10 روپے اپنے پاس لیتے ہیں تو آگے مال خریدتے ہیں، تو آپ کے پاس 2 روپے آلریڈی پہلے ہی موجود تھے، تو اب آپ نے وہی مال پھر دوبارہ خریدا تو 2 روپے اور آ گئے، پھر وہ مال بکا تو 4 ہو گئے، تو مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح حرام میں بھی بڑھتا ہے، لیکن حرام میں برکت نہیں، اور اللہ کے ہاں جو مال بڑھتا ہے اس میں برکت بھی ہے اور اس میں کامیابی اور بخشش بھی ہے۔ یہ جو سوال ہمارے اشرف بھائی نے کیا ہے نا، یہ عموماً معاشرے میں یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ زکوٰۃ جو دینی ہے نا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ ڈھونڈ کر تلاش کر کے دیا جائے۔ لیکن اب یہ پیشہ ور فقیر 1 گھنٹے میں 100 فقیر دروازے پہ آ رہا ہے۔ آپ دودھ لینے کھڑے ہیں تو فقیر موجود ہے، سبزی لے رہے ہیں فقیر، پھل کی ریڑھی ہے تو فقیر موجود ہے، کپڑے کی دکان ہے تو 4 فقیر اندر ہیں 4 باہر ہیں۔ تو یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، اچھا پیشہ ور اور جو حقدار ہے اس کے لہجے میں بڑا فرق ہوگا، اس کے رویے میں بڑا فرق ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور سب سے زیادہ جس نے اس کو دیکھا ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آواز سنی کہ باہر ایک شخص روٹی مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ یہ اشرف بھائی کی جواب میں حدیث ہے۔ تو آپ اس کو روٹی دینے گئے کہ بھائی بھوکا ہے، اس کو روٹی دو، مانگ رہا ہے۔ تو یعنی اس زمانے میں بھی بھکاری تھے، اس زمانے میں بھی لوگ مانگا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے اس کو روٹی دی تو اس نے ایک تھیلا کھولا، اس میں 6 7 8 10 روٹیاں اور بھی تھیں، اس نے یہ روٹی بھی ڈال لی۔ تو آپ نے زوردار ایک تھپڑ مارا، اس کی ساری روٹیاں زمین پہ گر گئیں۔ تو اس نے کہا آپ نے اے عمر میرے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، تو بھکاری نہیں، تو ڈاکو ہے، تو ڈاکو ہے، تو دوسروں کا مال کھا رہا ہے، تو دوسروں کا حق کھا رہا ہے، جو دوسروں کو چیز ملنی چاہیے تھی تو کیلا ہی لے کے جا رہا ہے۔ تیری ضرورت تو 1 روٹی ہے، 2 روٹی تھیں، تیرے پاس تو یہ درجن بھر روٹیاں ہیں، 6 7 اوپر نظر آ رہی ہیں اور 10 12 نیچے۔ تو آپ نے ان روٹیوں کو گرا دیا، یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ تنبیہ تھی کہ یہ رزق تیرے لیے ہے ہی نہیں، یہ تیرے لیے ہے ہی نہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اب یہ سوال آ گیا تو کئی حدیثیں بھی ذہن میں آ گئی۔ تو اس نے کہا ہے امیر معاویہ مجھے زکوٰۃ دیں یا صدقہ دیں، آپ نے جو بنتا تھا دے دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت تھوڑا ہے، آپ نے کچھ اور عطا کر دیا۔ فرمایا میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، میرا یہ حق بنتا ہے کہ مجھے اور دیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو تیرے کوئی اور بھائی آ جائیں، وہ تجھے اپنا بھائی بنا کے تجھ سے لے جائیں، فوراً سے پیشتر نکل جا۔ یعنی اس کا مطلب تھا یہ پیشہ ور ہے، بار بار مانگ رہا ہے۔ یعنی جس شخص کو مل گیا، 1 دفعہ ضرورت جو دے دی، چلے اور کسی نے دے دیا، 2 دفعہ دے دیا، وہ پھر اڑا کھڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشہ ور ہے۔ اور بین یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو زکوٰۃ دے دیتا ہے تو اس نے اس کو نیک سمجھ کے دی، حقدار سمجھ کے دی۔ اب وہ مجرم ہے جو لے رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن اگر ہمیں پتہ چل گیا تو ایسے شخص کو بالکل زکوٰۃ نہ دے۔ یہ جو ہر گلی کی نکڑ پر ہر روز مانگتے ہیں اور اسپیکر لگا کے مانگ رہے ہیں، ٹانگا رکھا ہوا ہے، رکشے بنائے ہوئے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یہ کون سا آٹا دے رہے ہیں؟ ایک آتا ہے جی میں جناب سلطان باؤ سے اونٹ لے کے آ گیا، وہ سارا آٹا یہاں اکٹھا کر کے یہاں چکی پہ بیچ کے جا رہا ہے۔ یہ کہاں سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے جناب میں حاجی شیر سے آیا ہوں، یہ حاجی شیر کے نام پہ یہ سلطان، یہ کوئی خیرات نہیں، خیرات صرف اللہ کے نام پر ہے۔ خیرات کس کے نام پر ہے؟ اللہ کے نام پر ہے۔ جو اللہ کے نام پر خیرات عطا کرتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ وہ کیا کی جاتی ہے؟ قبول کی جاتی، دوسروں کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے والدین کے لیے ہیں، بھائی ہمارے امی ابو چلے گئے، ہم نے ان کے لیے صدقہ و خیرات کر دی، ایصال ثواب ہے۔ خیرات کس کے لیے ہے؟ اللہ کی خاطر ہے، اللہ کے نام پر ہے۔
اور اگر وہ کسی نام پر آپ سے مانگ رہا ہے وہ خیرات نہیں ہے، وہ خیرات نہیں ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، بے عقلی کی طرف لا رہا ہے، اللہ کے نام سے ہٹ کے آپ کو لا رہا ہے اور آپ کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اسی موضوع پہ ہم آ جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ قرآن نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے دو مصارف سمجھ لیں کہ بے شک صدقات، صدقات سے یہاں مراد زکوٰۃ بھی ہے، صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ صدقہ واجبہ ہے، صدقہ واجبہ ہے، یہ واجب ہے۔ اور کس پر واجب ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، جیسے نماز ہر ایک پر فرض ہے تو زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ صاحب، تو اس لیے یہ صدقہ واجبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ان الصدقات للفقراء والمساکین، کس کس کے لیے زکوٰۃ ہے؟ فقراء کے لیے۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فقیر اس کو نہیں کہتے جو مانگتا پھرتا ہے، فقیر کی ڈیفینیشن یہ ہے جو اللہ پر توکل رکھتا ہے، جو اللہ پر توکل رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم مولوی کہتے ہیں، مولوی مولوی مولوی، اور ہمارے ذہن میں مولوی ایک بڑا گندا لفظ بن گیا، بیکار لفظ۔ ہمیں بھی کوئی داڑھی والے کو مولوی کہہ دے، ہم کہتے ہیں یار میں مولوی نظر آتا ہوں، میں مولوی ہوں۔ مولوی کا جو اصل معنی ہے وہ ہے میرا سردار، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے؟ عربی کا بھی ہے اور فارسی کا بھی ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ فارسی کا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ میرا سردار۔ اب ہم کہیں کہ آپ مولوی صاحب میرے سردار ہو، یہ جملہ تو ہم نے زندگی میں سنا نہیں ہے، تو سوچنا کہاں سے ہے؟ تو اصل میں جو فقیر کا لفظ اللہ کے نے بیان کیا قرآن میں بھی اور حضور نے حدیث میں بیان کیا، اس کے معنی بہت اعلیٰ درجے کے ہیں کہ فقیر وہ شخص ہوتا ہے، خود حضور نے اپنے آپ کو فقیر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ فقیر کس طرح فرمایا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری، بے شک فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے۔ یعنی حضور نے اگر کسی چیز پر فخر فرمایا تو کس پر فرمایا؟ فقر پر۔ پھر حضور نے فرمایا اللہ مجھے زندہ رکھ فقراء میں، مجھے بٹھا فقیروں میں، کھلا فقیروں میں، اور حضور نے فرمایا مجھے موت عطا کر فقیروں میں، اور اللہ قیامت کے دن مجھے اٹھا فقیروں میں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ کون فقیر ہے؟ وہ مانگنے والے نہیں، وہ فقراء جو حضور اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، گھر چھوڑ آئے، بیوی بچے سارے کے سارے قربان کیے، مالیں جائیدادیں اونٹ باغات چھوڑ کے صبح سے شام تک جو اللہ اور اس کا رسول ان کو عطا کرتا اس پر وہ توکل کرتے، اس پر وہ توکل کرتے۔ جب اصحاب صفا تھے تو وہ اصل فقراء وہ تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے زکوٰۃ ہے۔ مساکین، مسکین کس کو بولتے ہیں؟ اب ہم کسی سے پوچھ لیں معاذ اللہ، وہ ہمارے پرنسپل صاحب تھے یونیورسٹی میں، تو انہوں نے پوچھا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک بندے نے اٹھ کے کہا جی وہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دوسرے نے کہا جی کہ وہ جس کے پاس کپڑے نہیں ہوتے، تو ساری ہے تو یہی تعریفیں تھیں۔ ایک نے کہا جی وہ جس کے پاس، تو انہوں نے فرمایا مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس صبح کھانا تھا شام کا کھانا نہیں ہے، صبح کا کھانا تھا شام کا کھانا نہیں ہے، شام کا کھانا ہے اور اگلے دن کا کھانا نہیں ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں۔ جس کے پاس ایک وقت اس نے کھا لیا، اب اگلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور آگے ذرائع بظاہر نظر نہیں آ رہے، وہ مسکین ہے۔ اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے مسکین کے لیے۔ اب مسافر بھی مسکین ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں، کیونکہ مسافر کے پاس بھی بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنا کرایہ خرچ کر چکا ہوتا ہے، کھانا جو گھر سے کھا کے آیا چکا، آگے پتہ ہی نہیں کہاں ملنا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ مسافر کو بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ بھلے اپنے علاقے میں بہت بڑا نمبردار ہو، چودھری صاحب ہو، بہت بڑا جگیردار ہو، اس کو بھی زکوٰۃ سفر کی حالت میں اگر وہ مسکینی والی کیفیت میں آ گیا تو دی جا سکتی ہے۔ تیسرا فرمایا والعاملین، وہ عاملین، عاملین کس کو کہتے ہیں؟ جو زکوٰۃ کا اکٹھا مال کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں
اللہ کے رسول کے حکم سے کوئی شام چلا گیا، کوئی یمن گیا، کوئی عراق کے علاقوں میں چلا گیا، کوئی ایران کے قریبی بستیوں میں چلا گیا، تو کس لیے گیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ ان سے مال اکٹھا کرو، ان سے زکوٰۃ اور صدقات اکٹھے کرو۔ جس کے اونٹ ہیں تو اونٹوں میں سے زکوٰۃ لو، کھجوریں ہیں تو کھجوروں میں سے زکوٰۃ لو، پیسہ ہے تو پیسے میں سے لو۔ تو یہ کون تھے؟ عمال تھے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمال۔ ایک لفظ ہوتا ہے عمال جو ہم کرتے ہیں، اور عمال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جتنی دنیا میں افسر شاہی ہے، نوکر شاہی ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عمال۔ اسی کو قرآن نے کہا عاملین، وہ عمال کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کریں، ان کو بھی زکوٰۃ دو، ان کو بھی زکوٰۃ۔ اب یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہوتی کہ ایک بندہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرنے جائے اور آپ کہیں کہ زکوٰۃ تجھے نہیں ملے گی، کیونکہ وہ بیچارہ پیسہ جمع کر رہا ہے، اصل تو وہ سورس کا آپ کو لا کے دے رہا ہے۔ اسلام نے کہاں تک سوچا، قرآن نے کہاں تک سوچا کہ اس کے دل میں خیانت پیدا نہ ہو؟ اگر اس کو نہ مال دیتے تو وہ خیانت کرتا، ہیرا پھیری کرتا۔ تو انسانی نفسیات کا توڑ قرآن نے کیا رکھا؟ وعاملین، پہلے کس کو دو؟ فقراء کو، مساکین کو، اور عاملین کو جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ چوتھا، پھر وہ مؤلفاتی قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی محبت کی امید ہو، جن کے دلوں میں مؤلف القلوب، ان دلوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی جن کو مال دے کر اسلام کی طرف راغب۔ یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، کہ اس زمانے میں کئی مشرکین ایسے تھے جن پر اتنا قرضہ چڑھ چکا تھا کہ وہ ابو جہل، ابو لہب اس پارٹی کے ہاتھوں ذلیل ہوتے پھر رہے تھے، یہودیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے تھے، اور وہ ایمان قبول کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو ڈر یہ تھا کہ اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو جو سود ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اور ہمارے مال ضبط ہو جائیں گے، ہمارا پیسہ اور مصیبت بن جائے گی۔ تو اسلام نے کہا، قرآن نے کہا ان کو بھی زکوٰۃ دے کر مسلمان کر لو، ان کی بھی مدد کر کے مسلمان کر لو۔ یہ کتنے ذرائع ہو گئے؟ پہلے فقیر، پھر مساکین، پھر عمال، اور پھر چوتھا مؤلف القلوب، وہ عیسائی، نصرانی، یہودی، ہندو، سکھ، کوئی بھی قوم ہو جس کے دل میں اسلام لانے کی رغبت ہو اور وہ اسلام سے قریب آنے کی کوشش کرتا ہو، اس کو زکوٰۃ دے کے اسلام کی طرف مائل کرو، اسلام کی۔ وَفِرْ رِقَابِ، اور وہ لوگ جو قرض دار ہیں، وہ لوگ جو قرض دار ہیں، مقروض کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص قرضہ نہیں ہوتا، اب ہر مقروض کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ ایک بندہ کہ میرا 4 کروڑ کا قرضہ ہے، تو اس نے خود اس مارکیٹ سے 50 کروڑ لینا ہے اور وہ کہے مجھے زکوٰۃ دیں، تو اس کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ وہ مقروض جو بیچارہ اب قرض نہیں اتار سکتا، یعنی اس کے سورس آف انکم ختم ہو گئے۔ اب یہ مؤلف القلوب والی بات اور ہے، اور پھر رکاب والی اور ہے، کیونکہ یہاں رکاب سے مراد وہ قرض دار جو مسلمان ہیں، وہ قرض دار جو مسلمان ہیں، ان پر قرضہ چڑھ گیا۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، علمی ادارے چلا رہے ہیں، علمی جماعتیں چلا رہے ہیں، دینی جماعتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، پبلیکیشنز کا کام ہو رہا ہے، یا کمیونیکیشن کے ذریعے اسلام پھیلا رہے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وفی سبیل اللہ و ابن السبیل، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، و ابن السبیل، اور جو مسافر ہیں۔ تو کتنے سورس ہو گئے؟ پہلا فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عاملین، چوتھا مؤلف القلوب، اور پانچواں وہ شخص جس کا دل اسلام کی طرف راغب ہو، اور چھٹا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جو مقروض ہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہو، شریعت کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہو، اور ساتواں کون ہوگا کہ جو شخص مسافر ہو اور بیچارہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینا ہم پر واجب ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ہم نے ان 7 چیزوں کو گھر میں لکھ لینا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 لکھ کے لگا لیں کہ 7 بندے ہیں، 8واں بندہ کوئی نہیں، 7 ہیں تو 6 درجے کوئی نہیں، 7 میں سے جس کو بھی آپ مل جائے 7 کو دے سکتے ہیں، 7 کو دو، 1 مل جائے تو زکوٰۃ انہی کو ادا ہوگی اور کسی کو زکوٰۃ نہیں۔ یہاں پیشہ ور فقیر کا اور دھوکے باز مسکین کا ذکر نہیں ہے۔
جیسے ابھی اشرف بھائی نے پوچھا ہے نا، دھوکے باز فقیر کا اور پیشہ ور مسکین کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب نصاب بنائے، ہمیں زکوٰۃ کے فوائد دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں ان کی حقیقت سے آگاہ فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی مال و دولت عطا فرمائے کہ وہ ساری دولت اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو، کوئی مسلمان مقروض نہ رہے، تکلیف میں نہ رہے، اور یہ سارا پیسہ اسلام کی ترویج و ارشاد میں استعمال ہو۔ اس حوالے سے اب کوئی سوال کوئی دوست اس حوالے سے یہ جو بات کی ہے نا اشرف بھائی نے، اس حوالے سے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص سمجھ نہیں آ رہا کہ جس کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، تو ایسے متقی شخص کو آپ سرپرست بنا کے زکوٰۃ دیں، جو اللہ نے جس کو یہ صاحب بصیرت بنایا ہو کہ وہ حقدار پر زکوٰۃ پہنچا دے، تو یہ بھی آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ جیسے ہمارے امام صاحب ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یار ہمارے امام صاحب کے ساتھ سارے نماز پڑھتے ہیں، تو ہم ان کو رقم دے دیتے ہیں کہ بھائی جو آپ کو سمجھ آئے اس بندے کو آپ زکوٰۃ دے دیں، اس کو آپ زکوٰۃ دے دیں، مجھے نہیں کوئی مل رہا۔ اچھا، ایک بیریا ٹاؤن میں کسی بندے نے یہ سوال کیا، بیریا ٹاؤن ڈیفینس، بڑے امیر، انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ ہم پڑوسیوں کو زکوٰۃ دیں، پڑوسیوں کو، مسکینوں کو، تو ہمارے تو مسکین ہی کوئی نہیں، ہمارے تو رشتہ داروں میں مسکین کوئی نہیں، ہر بندے کے پاس 4 مربے ہیں، ہم تو پیدا ہی۔ تو ایک عالم نے یہ سوال بڑا اس کا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جی بیریا ٹاؤن والوں سے جو 4 میل آگے کچی بستی ہے نا، وہ ان کے پڑوسی ہیں، وہ ان کے پڑوسی ہیں، وہاں جا کے وہ خود ڈھونڈ کر زکوٰۃ دے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے۔ وہ کہتا جی ہمارے تو بیریا ٹاؤن میں کوئی زکوٰۃ لینے ہی نہیں آتا، حالانکہ مال ہم دینا چاہ رہے ہیں، کروڑوں روپیہ پڑا ہے زکوٰۃ کا، لیکن کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا اب وہ نہیں آ رہے نا، تو آپ گاڑی میں پیسے ڈالیں اور جو قریبی غریب بستیاں ہیں پتہ کرو کون بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، کون سے مدارس ہیں، کون سے بندے نیکی کا کام خیر کا کر رہے ہیں، ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا زکوٰۃ دینے والے پہ فرض ہے۔ اور اگر آپ کسی بندے کی ذمہ داری لگاتے ہیں تو اب اس پہ ڈبل ذمہ داری ہے، اب وہ اللہ کو جواب دے اپنے معاملات کا بھی اور اس بندے کا بھی کہ اس نے آپ کو امانت دار سمجھا، اب آپ نے اس کی امانت صحیح بندے تک پہنچا کر حق ادا کرنا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو آج یہ جو جیسے ابھی پھونکے مارنے والا، بڑے بڑے من کے یا علی کہہ کے ڈرانے والے، ان کا صرف ایک علاج ہے جوتا اور لتر، کیونکہ اسلام میں ڈرانے دمکانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جو آنکھیں لال کرے میں تیرا یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایک مسئلہ اور ہے، یہ جو خسرے ہیں، ہجڑے، ان کو لوگ پیسے بڑے دیتے ہیں، عورتیں ہائے ہائے ان کو نہ دیا بد دعا لگ جائے گی، بس یہ کہاں آیا کہ خسرے کی بد دعا تو ہر اس بندے کی لگتی جو مظلوم ہو، وہ خسرا ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ماں ہو، باپ ہو، جو مظلوم ہے، جس پہ ظلم ہوا ہے، اس کی بد دعا لگتی۔ خسرے کی بد دعا کا کون سا قرآن میں ذکر آیا؟ اب وہ جناب ہاتھ مار رہا ہے، وہ جناب ایکشن دکھا رہا ہے اور آپ پیسے دے رہے ہیں، نہ یہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، یہ صرف کنجر خانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کنجر خانہ، یہ کوئی پیسہ نہیں لگا۔ کسی خسرے کو وہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، وہ سارا دن اچھلتا رہے، کودتا رہے، ہاں جان چھڑانے کے لیے کہ اس سے تذلیل نہ کرے، یہ دے کے جان چھڑائیں، تو یہ ایک طرح کا وہ صدقہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی ایسے شخص سے جو آپ کی عزت کے پیچھے پڑ جائے، عزت داؤ پہ لگانے کی، تو اس کو جان چھڑانا بھی صدقہ ہے، کسی طرح بھی چھڑا لی جائے، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ اس ایسے لوگوں کا معاشرے میں کلا کما کرنا یہ لوگوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا جناب کہ میرے پاس یہ فلاں منتر ہے، میرے پاس فلاں منتر ہے، اگر آپ مجھے کچھ دیں تو یہ میں منتر آپ کو سکھاؤں گا۔ تو میں نے کہا یار تو میرے پاس جو میرا مانگنے آیا ہے، میرے پاس اتنی تکلیف کر کے، یہ منتر خود ہی استعمال کر لے، یہ خود ہی استعمال کر لے، تجھے مانگنے کی ضرورت، میں جو کل استعمال کروں گا، میرے تو اتنا فائدہ کر رہا ہے 150 لے کے مجھے، تو یہ خود ہی منتر استعمال کر لے۔ تو وہ 5 منٹ بھی نہیں رکا، اور ایسے لوگ پہلے ایسی باتیں کر کے آپ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی جناب زیور لاؤ، پیسہ لاؤ، میں ڈبل کروں گا، میں ٹرپل کروں گا، اور پھر جناب وہ رفو چکر اور ساری زندگی کا پچھتاوا
بعض گھروں میں عزتیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور مال بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی بندے کا ڈکونسلا کہ کوئی بابا بن کے کہے بس میں نے 5 روپے ہی لینے ہیں، یہ 5 روپے ہی کافی ہیں، آپ اس کو 100 روپے دے رہے ہو، نہیں جی میں 5 ہی لینا ہوا، یہ سب ڈرامے اور فراڈیے ہیں۔ سب کیا ہیں؟ ڈرامے اور فراڈیے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی کا نام لے کے ڈرا رہا ہے، میں نے جوتا اتار لیا، یہ یہیں کی بات ہے، یہاں ایک نمازی بھی وہاں موجود تھے، میں نے کہا 100 جوتے ماریں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، اور تو چرس پی کے بھنگ پی کے حضرت علی کے نام سے لوگوں کو ڈرا رہا ہے، ہاتھ میں اس نے موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے ہیں، منکے پہنے ہوئے، اور ڈرا رہا ہے۔ یہ کون سا علی کا ملنگ ہے؟ علی کا کوئی ملنگ نہیں ہے، ملنگ کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ ملنگ ہوتا تو رسول پاک کا کوئی ملنگ ہوتا، کوئی اللہ کا ملنگ کا تصور ہی شریعت میں نہیں ہے۔ بندہ اللہ کا ہے اور امتی رسول پاک کا ہے، اور تابع دار رسول پاک کے ہر غلام کا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں ہے تو کوئی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، آپ اس کی کسی بھی حیثیت کو نہ مانیں۔ اور جو توہم پرستی ہے، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ میں نے فوراً لا حول ولا قوت پڑھی، یہ بہترین عمل ہے کہ جیسے ہی شیطان ڈرائے، کیونکہ شیطان ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، دل میں خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، یار اس نے مجھے کچھ کر دیا نہ ہو، اور جادو بھی ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، بعض لوگ گندے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس جادو کی طاقت۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کا بہترین حال یہ ہے کہ تم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیا کرو، یا آیت الکرسی پڑھ لو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً مومن کو حفاظت، یا لا حول ولا قوت پڑھ لیں، کوئی بھی اور کلمہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فوراً اپنی حفاظت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اسلامی شراب آئی ہے بیٹے، وہ پیا کریے، ہیں اسلامی شراب آئی وہ پی لیا کریے۔ کیوں؟ ایک اسلامی سود آیا وہ کھا لیا کریے، ایک اسلامی گاڑ آئی وہ کٹ لیا کریے۔ تو پھر جدو اسلام دا انہاں چیزاں دا تصور نہیں، اسلامی انشورنس ہے ہی نہیں، انشورنس دا تصور ہی اسلام چ نہیں ہے کہ اس طرح تسی انشور کر سکتے ہو۔ آپ بیٹھے ایک دم زلزلہ آ جائے، کی انشورنس آ کی انشور اللہ دے اتنے آ، ہر چیز توکل اللہ وا، ہاں اسی بھج سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، یہ ساری انشورنس آ جڑی اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے بیٹے اسلامی انشورنس کوئی بھی نہیں ہے، سب فراڈ آ، اخیر جا کے وہ جڑ اتھے ہی لگتی ہے، جنہوں تکافل دا نام بھی دے رہے ہیں، جنہوں فلپ، سب فراڈ نے۔ کوئی بینکنگ اسلامی نہیں ہے، کوئی انشورنس اسلامی نہیں ہے، ہر انشورنس ہر بینکنگ غیر شرعی اور غیر اسلامی۔ سمجھ گئے؟ ہاں لیا جا سکتا ہو شریعت اعتبار جائے، لیکن سود نہ ہوتے دیتا جائے، سود دو وہ پھر سود آ، وہ سود آ، وہ سود آ۔ ہاں تسی ویسے گروی رکھ کے کسی کو قرض لے لو، اتنے انٹرسٹ نہ دو، سود ہوئے گا۔ ہاں تو بینکنگ نہ تو کوئی بھی کام کریں گے انہیں انٹرسٹ لینا، وہ سود آ۔ کوئی بھی چیز آ گھر رکھو گے تو انٹرسٹ دینا پے گا۔ تسی یہ گلاس انہوں نے کہنے کہ جی یہ سونے دا گلاس ہے، چاندی دا یا کچ دا وا، یہ تو تہاڈی ایک سیکورٹی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں نا ہے، یہ ہے 100 روپے کا، انہوں نے تمہیں دینا 50 روپے، تہاڈی سیکورٹی آ گئی ہے۔ ہوں انہوں نے کہنا جی تسی 100 روپے کا گلاس ہے، 50 روپے تمہیں دیتے، لیکن تسی واپس کرنا 150 روپیہ، 100 بھی نہیں کرنا 150 کرنا، یعنی اتوں بھی اوپر چلے جانا۔ سمجھ گئے؟ تو وہ سود ہوئے گا، جائز نہیں ہے گا۔ لیکن میں کہنا کہ میں تمہیں یا تو میں مینوں چیز کی ضرورت ہے، میں کہنا کہ میری چیز گروی رکھ لو، مینوں قرضہ دے دو، تسی قرضہ دیو، اسلامی ہے، جائز ہے، نہ وہ نہ کوئی شرائط ہے۔ بعد چوں میں واپس کرنا چاہواں تو میں خود اپنی خوش دلی نہ کہاں کہ میں تہاڈے کو 1 لاکھ لیا، یا 10,000 روپیہ میں خوشی دلی نہ تمہیں دتا، اور یہ نہ میں انٹرسٹ نہ کوئی تعلق، یہ اس طریقے نال ایک دوجے نال معاونت کی جا سکتی ہے کہ ایک بندے نے میرے نال احسان کیتا، میں وہ احسان کر لاں کہ اللہ میری مشکل دور ہوگی۔ جس طرح اخوت والے کر رہے ہیں، اخوت کر رہی ہے پاکستان وہ مکمل اسلامی ہون تک تو ادا ہی ہے، جو نظر آ رہا جو ہو رہا، اگر وہ کل نوں کسی ہتھے نہ چڑھن تو اللہ تعالیٰ انہوں نے بچائے محفوظ کرے۔ وہ بھی یہی کر دے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ تسی لیا 1 لاکھ ہی واپس کرنا، لیکن جتنا تسی خوشی نہ کوئی اضافی دینا چاہو
دے دو تاکہ وہی پیسہ کسی رکھا 1% ڈاکومنٹیشن واسطے یعنی کہ 1% ہزار کے پیچھے 10 روپے لیتے ہیں. وہ اس لیے لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس گروپ میں سے کوئی ممبر فوت ہو جاتا ہے تو وہ جو 10 روپے لیتے ہیں 1000 پیچھے، اس میں سے اس کا قرضہ بھی ادا کر دیا جاتا ہے اور اس کے ورثاء کو اس کے. ہاں اب یہ دوسری صورتحال ہے. اس میں ہمارے جو فقہاء کرام ہیں یعنی حضرت امام ابو حنیفہ، امام یوسف اور امام محمد، جو موٹی سی بات ہے، اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو پھر بہت سارے، اور ان کے ہاں یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ طے کر لیتا ہے کوئی بات اور اس کی بات سود کے معنوں میں نہیں آتی تو وہ قرضہ اس طرح جائز ہے. یہ اس کو اگر سروس چارجز وہ کہہ دیں کہ یہ سروس چارجز ہیں یا ڈاکومنٹیشن کے چارجز ہیں تو اس صورت میں وہ سود کی مد میں نہیں آئے گا. قرآن نے بھی یہی کہا کہ جو چیز تم میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لے لو لیکن سود کے معنوں میں نہ آئے تو وہ جائز ہے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے جی میں آپ سے 1 بوری گندم لے رہا ہوں اور کل میں انشاءاللہ آپ کو بڑھا کے دوں گا، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی تیری مرضی دینی ہو تو دے دینا، ابھی لے جا. تو یہ قرآن کہتا ہے یہ بات کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، چونکہ اب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ لفظ نہیں آیا کہ میں اتنا دوں گا اور وہ کہے گا میں اتنا لوں گا، اور وہ اپنی خوش دلی سے دے رہا ہے اور وہ خوش دلی سے اس کو قبول بھی کر رہا ہے تو وہ جائز ہے. سمجھ گئے؟ تو اس سینس میں تو ابھی تک نہیں ہے. باقی اگر وہ اس طرح کرنا آگے جائیں گے تو پھر اور کام بڑھے گا، نہ ہی کریں تو بہتر ہے. جڑی نماز ہے نا جی، وہ سر تو لے کے جڑا پاؤں تک ساڈا جسم آ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਰੇ ਔਰਤ ਛੁਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਮਕਰੂਹ ਆ. ਇਹ ਮਕਰੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ. ਕਲਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਲਿਬਾਸ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਰਹੇ. ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਵਾਇਦ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਲਪੇਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ. ਸਾਫਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਛਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਫੁਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ. ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਗਰ ਨਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਮਾਨੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਉਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਈ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ, ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 15 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ. ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ. ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ 'ਚ ਜਾਇਜ਼ ਆ. ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਫੁਕਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਆ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے. بیٹے جس چیز کے اوپر پیسے کے برابر پیسہ ہوگا تو مارک اپ ہوگا، چیز کے اوپر مارک اپ نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ کتاب آپ نے کبھی لی ہے لائبریری سے تو لائبریری آپ سے چارجز لیتی ہے کہ جی روزانہ کا 5 روپیہ، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے. جب یہ آپ کی 100 روپیہ دے دیں گے تو آپ کی ملکیت ہو جائے گی. سمجھ گئے؟ تو اس کے اوپر مارک اپ لینا یہ مارک اپ نہیں ہے، یہ وہ کرایہ لکھتے ہیں، ایکچولی یہ کرایہ ہے.